دوسرے برادر مومن کے لیے مستجاب قرار پائے گی، سب سے زیادہ کارگر پر اثر سریع التاثیر قرار پائے گی اگر مومن کے لیے دعا کرے گا۔ اور پھر دعاؤں کی فضائل کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وعمود الدین، دعا دین کا پلر ہے، دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار۔ ایک اور مقام پر ہے الدعا صلاح الانبیاء، دعا انبیاء کا ہتھیار۔ کچھ حدیثوں میں دعا مومن کا ہتھیار، کچھ حدیثوں میں دعا انبیاء کا ہتھیار ویپن۔ لیکن اگر مومن کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ آفینس کے لیے نہیں ہوگا، صرف ڈیفینس کے لیے ہوگا۔ اگر مومن کے ہاتھ میں دعاؤں کا ہتھیار ہوگا تو اس سے کبھی بد دعا نہ ہوگی۔ اور اگر انبیاء کے پاس یہ ہتھیار ہوگا، نہ صرف یہ کہ وہ بد دعا نہیں کریں گے، وہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ یہ ہے دعاؤں کی نسبتیں مومن کی طرف اور دعاؤں کی نسبتیں انبیاء کی طرف۔ اور پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام، ارشاد فرمایا امام نے کہ الدعا شفاء لکل داء، دعا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ دعا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نہ صرف امام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ فضل رسول آپ کی جد کی ایک حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، کیا یہ درست ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ ایک چیز کے بارے میں، ایک بوٹی کے بارے میں، ایک ارب کے بارے میں، ایک دوا کے بارے میں آپ کے جد نے ارشاد فرمایا کالا دانا بلیک سیڈ الحبۃ السودا فیہ شفاء من کل داء الا السام، کہ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ کیا فرزند رسول یہ حدیث مجھ تک پہنچی؟ بیان فرمائیے کہ حدیث درست ہے یا نہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث درست ہے، لیکن کیا میں تجھے ایسی شے نہ بتا دوں کہ جس میں ہر بیماری کا علاج بھی ہے اور موت کا علاج بھی ہے؟ اس شخص نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ فرزند رسول وہ کیا ہے؟ کہا دعاؤں کا مانگنا ہر بیماری سے بھی شفا ہے اور اس میں موت کا علاج بھی موجود ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ حدیث میں وارد ہوا کہ الدعاء يرد ترد القضاء قد ابرم ابراما، دعا اللہ کے آئے ہوئے فیصلوں کو پلٹوا دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں صرف انسان کے لیے جو دی گئی ہیں، ایک طرف صدقہ ہے اور ایک طرف دعاؤں کا مانگنا ہے۔ کہا کہ دعا وہ قضا جو اللہ کی ایگزیکیوٹ ہونے والی تھی، دعا اس اللہ کی قضا اور تقدیر کے فیصلے کو رکوا دیتی ہے۔ یہ ہے دعاؤں کی طاقت، یہ ہے دعاؤں کا ویپن، اور یہی سب سے بڑی قوت و طاقت ہے کہ جو اللہ نے مومن کو بھی عطا کی، انبیاء کو بھی عطا کی، ائمہ کو بھی عطا کی۔ اور پھر قرآن میں جا بجا رب العالمین نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا اور اس کی استجابت کا ذکر کیا، اور اسی بنیاد پر کہ دعائیں سب سے زیادہ قرب الہی کا باعث ہے، دعائیں افضل عبادت ہیں۔ ائمہ کی زندگی گزری ہر مرحلے عمل پر، چاہے وہ چلیں یا پھریں، سوئے یا جاگیں، یا کھانا کھائیں یا تلاوت قرآن کریں یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ انجام دیں، ائمہ نے ہر مرحلے عمل پر دعائیں کی۔ ایک حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی جس سے میں باندھتا ہوں وہ گم ہو جائے گی، پہلے میں دعا مانگوں گا اور بعد میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلوں گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے دعاؤں کا مقام، یہ ہے دعاؤں کی عظمتیں، اور اس طرح سے درود پڑھے محمد والے محمد۔ اس خمسہ مجالس جو آج سے 5 بجے سے رہ گئی ہیں،
آج کی مجلس کو شامل کر کے میں قرآن میں انبیاء کی دعاؤں کا بھی کچھ کا ذکر کروں گا اور ائمہ کی دعاؤں کا بھی ذکر کروں گا اور ان کی مختلف میننگز پر بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. ایک دعا اس مقام پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے کہ میں قرآنی دعا ہے اور یہ ختمی مرتبہ کی دعا ہے قرآن میں. مگر دو شعر مجھے یاد آئے میر انیس کے دعاؤں کے اوپر اور بڑے عجیب شعر ہیں یہ. اور ظاہر ہے کہ نماز کی ایک باڈی لینگویج ہے جس طرح سے کہ آپ قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, یہ سب بظاہر آپ ذکر کرتے ہیں تمام رکن کے درمیان, لیکن اس میں ایک باڈی لینگویج بھی ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا, امیر المومنین باب مدینہ العلم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا, کہا کہ فرزند رسول ہم جب رکوع میں جھکتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم رکوع کرتے ہیں اس کے میننگز کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر ماشاءاللہ ہر مومن رکوع کرتا ہے نماز کے دوران جھک کر. کہا اس کے باڈی لینگویج کے میننگز کیا ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ کو واحد جانوں گا اور اس سے نہیں پھروں گا اگرچہ کہ تم میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دو. آپ کی گردن آگے ہوتی ہے نا رکوع کے اندر. معصوم نے اس باڈی لینگویج کی تفسیر کی کہ میں نے اپنی گردن کو بڑھا دیا ہے اور اب میں اللہ کی شہادت لا الہ الا اللہ سے ہٹ نہیں سکتا. تو ہر رکن عبادت کی ایک باڈی لینگویج ہے. دعاؤں کے مختلف اصول ہیں, دعاؤں کے مختلف جیسچرز ہیں, ایٹیٹیوڈز ہیں, لیکن جو سب سے کامن ہے اور جب سب سے زیادہ انٹیویٹیو ہے یہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اپنے چہرے کے برابر لا کر دعا کرنا. ایک عجیب و غریب شعر کا حضرت میر انیس علیہ الرحمن ہے, کہتے ہیں کہ دنیا سے ہاتھ اٹھا کر, دنیا سے ہاتھ اٹھا کر, دنیا سے ہاتھ اٹھا کر کے معنی کیا ہے؟ یعنی مادیت سے اور دنیا سے اور مخلوق سے مایوس ہو کر, دنیا سے ہاتھ اٹھا کر توکل خدا پہ کر. آپ لوگ بیدار ہیں؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. مجھے تو بڑا فخر و افتخار ہے اپنے وینکوور کی آڈینس کے اوپر, اور مسلسل میں اشرے پڑھتا چلا رہا ہوں, مسلسل لائیو, اور دے کیچ دا پوائنٹس. دنیا سے ہاتھ اٹھا کر توکل خدا پہ کر, دنیا سے ہاتھ اٹھا کے توکل خدا پہ کر. ہاتھ اس لیے شریک ہے دونوں دعا کے ساتھ, ہاتھ اس لیے شریک ہے دونوں دعا کے ساتھ. اور اس کے برابر کا ایک شعر تھا, لیکن اس میں ایک لفظ ہے جو انیس نے استعمال کیا, عربی کا لفظ ہے سرہ, سواد سے. اور سرہ کے معنی کئی معنی, بٹوا یا بیگ, یا جیسے ڈاکٹر اپنے ساتھ ہینڈ بیگ لے کر آتے ہیں, چلتے ہیں. سرہ, سواد, رے, بٹوے سے لے کر ہینڈ بیگ تک, یہ اس کے میننگز ہیں. دنیا سے ہاتھ اٹھا کے توکل خدا پہ کر. ہاتھ اس لیے شریک ہیں دونوں دعا کے ساتھ, افلاک سے عیادت بیمار کے لیے, افلاک سے عیادت بیمار کے لیے آئے مسیح سرہ خاک شفا کے ساتھ. آئے مسیح سرہ خاک شفا کے ساتھ. تو عزیزان گرامی, اس مقام پر میں ایک دعا کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں, درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور یہ دعا لفظ قل سے شروع ہوتی ہے. قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رسول دعا مانگ کہ میرے رب مجھ کو صداقت کی منزل تک پہنچا. یہ مدینہ ہے,
مجھ کو صداقت کی منزل سے باہر نکال، یہ مکہ ہے، اور مجھ کو اپنی بارگاہ خاص سے سلطان نصیر، غالب آنے والا مددگار عطا فرما۔ پروردگار مجھ کو صداقت کی منزل تک پہنچا، مدینہ مجھے صداقت کی منزل سے باہر نکال، مکہ وجعلنی من لدن کا سلطان نصیرہ، اور اپنی قریب ترین بارگاہ سے، من لدن کا بہت قریب سے، سلطان نصیرہ مجھے طاقتور غالب آنے والا وکٹوریس مددگار عطا فرما۔ یہ ہے ختم یہ ہے ختمی مرتبت کی دعا قرآن میں، اور ادھر حضرت موسیٰ کی دعا ہے قرآن میں، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے ایک بوجھ کا اٹھانے والا قرار دے، وزیر جو وزر بوجھ کو اٹھائے، وجعل لی وزیرا، میرے لیے میرے ایک بوجھ کا اٹھانے والا قرار دے، یا گھر کا سامان بوجھ یا اور دیگر چیزیں، وہ نبی دعا مانگ رہے ہیں، اس سے مراد عام مادی زندگی اور دنیاوی زندگی کا بوجھ نہیں ہے، اس سے مراد نبوت کا وزن ہے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے لیے ایک وزیر قرار دے، من اہلی، میرے اہل بیت سے قرار دے، ہارون اخی، اب موسیٰ نے نام بھی لیا، میرے بھائی ہارون کو قرار دے، میرے اہل بیت سے قرار دے۔ تو موسیٰ یہ چاہتے ہیں، موسیٰ کی یہ دعا ہے کہ ہارون ان کے وزیر اور جانشین بنے، یہ موسیٰ کی تمنا اور دعا ہے، مگر علی رسول کے وزیر بن جائے رسول کی مرضی نہیں ہے، خدا کی مشیت ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ محمد والے بعد از علم نبی علم کا معیار علی، بعد از علم نبی علم کا معیار علی، علم اگر حق ہے تو حق کا علمدار علی، علم اگر حق ہے تو حق کا علمدار علی، علم قرآن کی ذو ہے تو ضیابار علی، علم قرآن کی ذو ہے تو ضیابار علی، ہر نفس زندہ ہو تابندہ ہو بیدار علی، ہر نفس زندہ ہو تابندہ ہو بیدار علی، بدر و خیبر سے آیا شان ید اللہ ہی ہے، بدر و خیبر سے آیا شان ید اللہ ہی ہے، ان کو پہچاننا تہذیب حق آگاہی ہے۔ محمد بلندر صلوات تو عزیزان گرامی، نبی کے جانشین بنے علی، یہ اللہ نے کہا، نبی نے دعا نہیں مانگی، قل اے رسول اس طرح سے دعا کو مانگ، اے رسول اس طرح سے دعا کو مانگ۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں رب العالمین نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا اور اس کی استجابت کا بھی ذکر فرمایا۔ کل کی مجلس میں نے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت